سبھی دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس چینل پر۔ آج ہم لے کر آئے ہیں کرکٹ ہسٹری سیریز کا پارٹ 3۔ سامعین، 1760 کے بعد بالر نے راؤنڈ آرم گیند کرنا شروع کر دی تھی، لیکن زیادہ تر بالنگ انڈر آرم ہی ہوتی تھی۔ 19ویں صدی میں بالرز راؤنڈ آرم گیند کرنے کو ترجیح دینے لگے تھے تو اس پر تنازعہ شروع ہو گیا، کیونکہ خراب پچ اور گراؤنڈ کی صورتحال بلے بازوں کے لیے راؤنڈ آرم کو کھیلنا اور مشکل بناتی تھی۔ اس تنازع کے حل کے لیے 1835 میں MCC نے، جو کہ اس وقت کرکٹ کی گورننگ باڈی کی حیثیت رکھتا تھا، گیند بازوں کو گیند کرنے کے لیے بازو کو کندھے تک اوپر لے جانے کی اجازت دے دی۔ اب اس انداز کی وجہ سے گیند کی رفتار میں تیزی آئی۔ آہستہ آہستہ بالر اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بازو کو کندھے سے بھی اونچا کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ قانون بدلنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1862 میں شری کے خلاف انگلینڈ کی ٹیم اوول گراؤنڈ میں میچ کھیل رہی تھی تو امپائر نے انگلینڈ کے بالر کی ایک گیند کو نو بال قرار دے دیا۔ امپائر کے مطابق اس کی وجہ بالر کا بازو بالنگ کے دوران کندھے سے اونچا ہونا تھا۔ انگلینڈ کی ٹیم نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور میچ چھوڑ کر احتجاج کرنے لگی۔ اس تنازع کے نتیجے نے MCC کو پھر سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر 1864 میں MCC نے بالرز کو مکمل آزادی دی کہ وہ گیند کے دوران بازو کندھے سے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ اس سے گیند کی رفتار ایک اندازے کے مطابق 90 میل فی گھنٹہ تک ہو گئی، جبکہ بلے بازوں کو گیند کو جج کرنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ جیسے جیسے گراؤنڈ اور پچز کی صورتحال بہتر ہوتی گئی، ساتھ ہی ساتھ بیٹسمین نئے بالنگ سٹائل کے عادی ہو گئے اور بیٹنگ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ سامعین، ہم بتا چکے ہیں کہ کرکٹ کا آغاز 4 گیند فی اوور سے ہوا تھا۔ 1899 میں اس قانون میں ترمیم کی گئی اور 4 کی بجائے 5 گیندیں کر دی گئی۔ اس کے بعد کچھ ممالک نے فی اوور 8 گیندیں کرنا شروع کی۔ 1922 میں آسٹریلیا میں 8 گیندوں کا اوور تھا۔ 1924 میں نیوزی لینڈ اور 1937 میں جنوبی افریقہ میں بھی 8 گیندوں کا اوور ہوتا تھا۔ 1939 میں انگلینڈ نے تجرباتی طور پر 8 گیند فی اوور کیا اور اسے آگے لے کر چلنا چاہتا تھا، لیکن 1940 میں دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن معطل ہوا۔ جب دوبارہ ڈومیسٹک سیزن شروع ہوا تو انگلش دوبارہ 6 گیندوں کی طرف لوٹ گئے۔ 1947 کے کرکٹ قوانین حالات کے مطابق 6 یا 8 گیند کے اوور کی اجازت دیتے ہیں۔ 1979 اور 80 میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ڈومیسٹک سیزن کے بعد دنیا بھر میں 6 گیند کا اوور ہوتا ہے اور جدید قوانین کے مطابق ایک اوور صرف 6 گیندوں پر مشتمل ہے۔ سامعین، سن 1844 میں پہلا انٹرنیشنل میچ منعقد ہوا۔ یہ میچ امریکہ اور کینیڈا کی ٹیموں کے درمیان سینٹ جال کرکٹ کلب نیو یارک میں کھیلا گیا۔ یہ میچ کرکٹ کا پہلا بین الاقوامی میچ تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی دنیا کا پہلا بین الاقوامی مقابلہ بھی تھا۔ اس میچ میں کینیڈا نے امریکہ کو 23 رن سے شکست دی اور اس میچ کو نیو یارک کی پریس نے مین سٹوری کے طور پر چھاپا۔ ایک اندازے کے مطابق 20,000 سے زائد لوگوں نے میچ دیکھا۔ اس میچ کے بعد انٹرنیشنل میچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1859 اور 1862 میں انگلینڈ نے شمالی امریکہ کا دورہ کیا۔ 1877 میں انگلینڈ نے پہلی دفعہ آسٹریلیا کا دورہ کیا۔ 1882 میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کا دورہ کیا اور انگلش ٹیم کو شکست دی اور یہیں سے ایشز کی بنیاد پڑی۔ ہم یہ بات واضح کرتے چلیں کہ اس وقت میچ 2 اننگز پر مشتمل ہوتا تھا، یعنی پوری ٹیم آؤٹ کرنے پر ایک اننگز ختم ہوتی تھی۔ سامعین، 30 نومبر 1907 میں جنوبی افریقہ کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر ابے بیلی نے MCC کو خط لکھ کر تجویز دی کہ ایک کرکٹ بورڈ بنایا جائے جو قواعد و ضوابط کی تشکیل کا ذمہ دار ہو۔ یہ بورڈ آسٹریلیا، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی میچوں کو کنٹرول کرے گا۔ ابتدائی طور پر آسٹریلیا نے انکار کر دیا، تاہم بیلی کی مسلسل لابنگ نے 1909 میں آسٹریلیا کے دورے پر تینوں ممبران کو اکٹھا کر لیا۔ 15 جون 1909 کو تینوں ممبران نے لارڈز میں ملاقات کی اور امپیریل کرکٹ کانفرنس کی بنیاد رکھی۔
انگلینڈ میں پہلی سہ ملکی ٹیسٹ سیریز کا انعقاد کیا گیا۔ 1926 میں ویسٹ انڈیز، بھارت اور نیوزی لینڈ کو بھی امپیریل کرکٹ کونسل کے مستقل ممبران میں شامل کر لیا گیا۔ 1952 میں پاکستان کا درجہ دیا گیا۔ 1961 میں جنوبی افریقہ نے دولت مشترکہ چھوڑی تو وہ اپنی رکنیت کھو بیٹھا، جو بعد میں 1991 میں بحال ہوئی۔ 1960 کی دہائی میں انگلش کاؤنٹی ٹیموں نے ایک نیا ورژن کھیلنا شروع کر دیا، جس میں محدود اوورز مختص کر لیے جاتے۔ 1963 میں ناک آؤٹ مقابلے کے طور پر شروع ہونے سے محدود اوورز کے کرکٹ میں اضافہ ہوا۔ بہت سے روایتی تماشائیوں نے محدود اوورز کے کھیل کی مخالفت کی، لیکن اس فارمیٹ کو ایک ہی دن میں نتیجہ خیز ہونے کا ایڈوانٹیج حاصل تھا، اس لیے نوجوانوں اور مصروف لوگوں میں یہ بہت مقبول ہونے لگا۔ پہلا محدود اوورز کا بین الاقوامی میچ 1971 میں میلبورن کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ یہ میچ محض ٹائم فلر کے طور پہ کھیلا گیا تھا۔ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ایک ٹیسٹ میچ کے ابتدائی 4 دن بارش کے باعث میچ نہ ہو سکا اور محض تجربے کے طور پر کھلاڑیوں کی ورزش اور اسٹیڈیم میں موجود تماشائیوں کے لیے آخری دن محدود اوورز کا میچ کھیلا گیا اور اس میچ کو عوام کی طرف سے بہت پسند کیا گیا۔ اس کے بعد ایک روزہ میچ بہت مقبول ہونے لگے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے مقبولیت دیکھتے ہوئے 1975 میں انگلینڈ میں پہلا ورلڈ کپ منعقد کیا، جس میں تمام ٹیسٹ میچ کھیلنے والے رکن ممالک نے شرکت کی۔ جوں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی گئی، آئی سی سی نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ 1992 میں پہلی دفعہ تھرڈ امپائر کا استعمال کیا گیا، جو ٹیلی ویژن اسکرین پر ریپلے دیکھ کر رن آؤٹ، سٹمپ، مشکوک کیچز اور باؤنڈریز کا فیصلہ کرتا تھا۔ جون 2001 میں آئی سی سی نے ٹیسٹ چیمپئن شپ ٹیبل متعارف کرایا۔ اکتوبر 2002 میں ون ڈے انٹرنیشنل چیمپئن شپ ٹیبل بھی متعارف کروایا گیا۔ سال 2004 میں کرکٹ کا نیا اور جدید شارٹ فارمیٹ T20 متعارف کرایا گیا۔ اس فارمیٹ میں پورا میچ 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے مقبولیت کے پرانے ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ پہلا T20 انٹرنیشنل 5 اگست 2004 کو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے مابین کھیلا گیا۔ اس کی مقبولیت دیکھتے ہوئے آئی سی سی نے 2007 میں پہلا T20 ورلڈ کپ منعقد کیا، جو انڈیا نے جیتا۔ سال 2007 میں انڈین کرکٹ لیگ وجود میں آئی، جسے غیر قانونی قرار دے دیا گیا، جبکہ 2008 میں انڈین پریمیئر لیگ ہندوستانی کرکٹ بورڈ کے زیر انتظام بنائی گئی۔ انڈین کرکٹ لیگ کے علاوہ دیگر نمایاں لیگز میں بگ بیش، بنگلہ دیش پریمیئر لیگ، پاکستان سپر لیگ، کیریبین پریمیئر لیگ، افغان پریمیئر لیگ قابل ذکر ہیں۔ 9 بال پر فری ہٹ کا قانون پہلے صرف T20 میں متعارف کروایا گیا تھا، جو بعد میں ون ڈے کرکٹ میں بھی لاگو کر دیا گیا۔